اور رہی بات آصف صاحب کی کتاب کا رسم اجرا، جس نیا آسمان جس کا نام دیا گیا ہے، واقعی وہ ایک نیا آسمان ہے، ایک نیا پیغام ہے، بہت ہی آسان اور سادہ سلیس زبان میں، زیادہ تشبیہات اور تلمیحات کا استعمال نہ کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، آپ نے اپنے ہمسایوں کی باتیں پیش کر دی، آپ نے اپنے دل کی بات کو آسان پیرائے میں بیان کر دیا۔ ممرہ میں شولہ پور کے شاعر، ادیب اور معلم آصف اقبال کے شعری مجموعے نیا آسمان کا رسم اجرا۔ گزشتہ دنوں ممرہ شہر میں واقع نعمان امام آڈیٹوریم میں یونیک ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام اور اردو لٹریری فورم کے بینر تلے ایک شام شاعروں کے نام عنوان سے ایک محفل منعقد کی گئی، جس میں شولہ پور کے مشہور شاعر، ادیب اور معلم آصف اقبال کے شعری مجموعے نیا آسمان کا رسم اجرا اور پذیرائی مقامی MLA اور ہاؤسنگ منسٹر جتیندر اوہاڑ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ حالانکہ پچھلے ہفتے شولہ پور شہر میں بڑے پیمانے پر سابق وزیر اعلیٰ سشیل کمار شندے کے ہاتھوں اور ریاست مہاراشٹر کی بڑی معزز ہستیوں کی موجودگی میں اس کا رسم اجرا عمل میں آیا تھا، مگر علمی ادبی مرکز کہے جانے والے شہر ممرہ میں بھی اس کی خوبصورت تقریب گزشتہ دنوں عمل میں آئی، جس میں شولہ پور اور ممرہ کے علاوہ ممرہ کی بھی علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جن میں جتیندر اوہاڑ کے علاوہ سید علی اشرف، شمیم خان، اشرف شانو پٹھان، ہاشمی سید شعیب، BMC ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ناصر علی شیخ، ان کے علاوہ تعلیم، سیاست اور صحافت سے جڑی شخصیات بھی اس پروگرام میں شریک رہیں۔ اس تقریب کی ترتیب اور نظامت ماہر تعلیم اسد اللہ خان سر کی نگرانی میں ان کے بھائی اور اسد اللہ انگلش اسکول اور جونیئر کالج کے پرنسپل ضیاء اللہ خان سر نے انجام دی۔ آخر میں مقامی اور بیرونی شعراء کے ساتھ ایک شعری نشست بھی ہوئی، جو کافی پسند کی گئی۔ واضح رہے کہ ممرہ شہر ہمیشہ ہی سے سیاسی اکھاڑے بازی کے علاوہ احتجاج اور آندولن اور اس طرح کی علمی، ادبی اور شعری نشست کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ نیوز اینکر فرح جبین اور کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ میں نیوز ایڈیٹر ناصر یوسف، لنترانی میڈیا، ممرہ، تھانے۔ ناظرین، میں اس وقت رونق محفل آصف اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور میں ان سے ان کے کچھ تاثرات اور ان سے کچھ سوالات کروں گی۔ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آصف صاحب۔ یہ اس طرح مطلب یہ آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے یا اس سے پہلے بھی شائع ہو چکا ہے؟ جی، ویسے یہ میری تیسری کتاب ہے اور پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے 2 کتابیں آئی ہیں، وہ میں نے کمپائل کی ہیں، مرتب کی ہیں، اور ایک تو شفا جواب شفا کی شرح میں نے لکھی ہے۔ مجموعہ کلام یہ پہلا ہے۔ حال ہی میں یہ پروگرام شولہ پور میں بھی منعقد کیا گیا تھا اور اب ممرہ میں ہوا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے، اس کی خاص وجہ تو صرف اسد اللہ سر کی محبت ہے۔ اسد اللہ سر میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ بس ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کا پیار اور ان کی اردو دوستی، ادب نوازی ہے جو یہ پروگرام یہاں پر ممرہ میں ہو رہا ہے۔ کیا آئندہ بھی ایسی کتابوں کا اجرا ہوتا رہے گا آپ کے ذریعے؟ ویسے تو 2-3 زیر طبع کتابیں ہیں، نثر کی کتابیں ہیں، مضامین کی کتابیں ہیں، کہانی کی کتاب ہے، لیکن شعری مجموعہ تو اب تک میں نے جتنا لکھا تھا اس کا سلیکٹڈ یہ نیا آسمان میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نئی تحقیقات ہوتی ہیں تو یقیناً دوسرا تیسرا بھی شعری مجموعہ آنے کے امکانات ہیں۔ پروگرام کی کامیابی کی بہت ساری مبارکباد پیش کرتی ہوں سر، شکریہ۔ ضیاء صاحب، میں آپ کا لنترانی میڈیا پر استقبال کرتی ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سے پرنسپل کے عہدے پہ فائز ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا، بے شک یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے فرح جبین صاحبہ، سب سے پہلی بات تو کہ یہ پروگرام اور اس طرح کے ادبی نشستیں، اس طرح کی رسم اجرا، اس طرح کی تقریبات تو ہمیشہ سے ہی ہونی چاہیے اور آگے بھی اس کی چلتی رہنی چاہیے، جس سے اردو کے ارتقاء میں، بقا میں، اردو کو زندہ رکھنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اور رہی بات
आसिफ साहब की किताब का रस्म इजरा जिस नया आसमान जिसका नाम दिया गया है, वाकई वो एक नया आसमान है, एक नया पैगाम है। बहुत ही आसान और सादा सलेस ज़बान में ज़्यादा तजबीहात और तलमीहात का इस्तेमाल ना करते हुए आपने लोगों को जगाने की कोशिश की, आपने अपने हमसायों की बातें पेश कर दी, आपने अपने दिल की बात को आसान पैरा में बयान कर दिया और उसका अनुमान दे दिया नया आसमान। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ असातिज़ा कराम को, हमारे उर्दू ख़्वां अफराद को, कि जो कुछ भी वो अपने अशार तरतीब दे रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, उसकी इशाअत करें, उसे किताबी शक्ल दें और स्कूलों में, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें वो मुहैया करें ताकि आइंदा आने वाली नस्ल इस तरह की किताबों के अशार पढ़कर सही व सादा उर्दू का इस्तेमाल करके तलमीहात और इस्तिआरे को समझ सकें और इस किताब में बयान किया गया शायर का जो मैसेज है, जो उसका पैगाम है, उसे बहुस्न खूबी समझ सके और इसको आइंदा नस्लों तक बढ़ाएं। मैं बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की आन बान शान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नासिर अली साहब के साथ मौजूद हूँ। नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अक्सर मुमरा में ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहते हैं, तो इस प्रोग्राम के हवाले और तालीमी और अदबी प्रोग्राम्स मुमरा में मुनक़िद होना चाहिए, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम तो हर जगह होने चाहिए और मुमरा में बिलखुसूस होने चाहिए। अभी हाल ही में मुमरा के कुछ लोग जो है नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनको मिसाल कायम करते हुए, उनको अपनी मिसाल देखते हुए अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को उनसे तरगीब लेनी चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम जबजा होते रहने चाहिए। आसिफ साहब की लिखी हुई नया आसमान के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नया आसमान के मुतालिक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कुरान में सूरह है अल-फातिहा जिसमें है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ पर अल्लाह ताला जो है एक आलम का नहीं बल्कि आलमीन का जिक्र करता है, यानी कि दुनिया में कई सैयारे हैं, एक निज़ाम शमसी है। इसी तरह से साइंसदान भी देखते हैं कि और कई निज़ाम शमसी होंगे, उसके भी कई आसमान होंगे। उसी एक नए आसमान की खोज में हमारे आसिफ साहब निकले हैं, तो मैं आसिफ साहब को उनके नए आसमान पर पहुंचने की, उनके नए आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए